بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہم نے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کا پارٹ 1 آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کا، اس قصے کا پارٹ 2 میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہا ہوں۔ میری جسٹ آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسروں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی ویڈیو کو میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ عیسائی راہب نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے تھے، اور اس پارٹ 2 کے اندر حضرت بایزید بستامی ان کے ہر سوال کا جواب دینے والے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، پہلے ان کو پارٹ 1 دیکھنا چاہیے، تبھی ان کو اس ویڈیو کی سمجھ آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ 2 جس کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش برین کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14 نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی، وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور حاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نکلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند کیا، وہ گدھے کی آواز ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا، وہ عورت کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے پوچھا ہو کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا کی عورتوں سے افضل ہے، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین ہیں۔ اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، وہ نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو،
وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھ، ناک، منہ، کان ہے کہ مکثر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو ایک باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرین سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا بینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لاہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقط الابطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصحبون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والکفار سبحان الملک الجبار، اور جب ناقوس بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بنو آدم فی هذه الدنیا غربا و شرقا ما ترى فیها احدا یبقا، اور تم نے وہ قوم پوچھی جن پر وحی آئی ہو حالانکہ وہ نہ فرشتے ہیں، نہ انسان ہیں، نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر بگریبان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس پادری کو بھی معلوم تھا کہ آسمانوں کی اور بہشت کی جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کچھ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بھٹکا رہا تھا، غلط راستے پہ لے کے جا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بہترین بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ وللہ الحمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت قصہ تھا، یقین کریں مزہ آ گیا، مجھے پڑھنے میں مزہ بہت زیادہ آیا، آپ کو پتہ نہیں سننے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔